اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 375 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کی گئی. 78 لفظی ترجمات دیکھیے. اینما، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم ہوں گے، یدرککم، پالے گی تمہیں، الموت، موت، ولو کنتم، خواہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں، وَإِن، اور اگر، تصبہم، پہنچے ان کو، حسنۃ، کوئی بھلائی، یقولو، تو کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن، اور اگر، تصبہم، پہنچے ان کو، سیئۃ، کوئی برائی، تکلیف، یقولو، تو کہتے ہیں، ہذہ، یہ، من عندک، تمہاری طرف سے ہے. قل، کہہ دیجئے پیغمبر، کلن، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ لا یکادون یفقہون، کہ نہیں سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہوتے، حدیثاً، بات کو. ترجمہ یوں ہے، اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں بھی رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اے پیغمبر کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے. نعوذ باللہ. کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بھی سمجھ نہیں سکتے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، تم جہاں بھی ہوگے، ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ رہے ہوں. دوسری بات، اگر منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر منافقوں کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پانچویں یہ بات بتائی گئی، ان منافقوں کو کیا ہو گیا، کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک ہی نہیں آتے. پچھلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو موت کے خوف سے جہاد سے کتراتے ہیں. یہاں اس حقیقت سے باخبر کیا جا رہا ہے
کہ اگر تم موت کے ڈر سے جنگ سے دور بھاگنے کی کوشش میں ہو تو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو ایک نہ ایک دن تمہیں موت آ پکڑے گی۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ موت صرف ان لوگوں کو آتی ہے جو جھونپڑیوں، چوراہوں، چھپروں کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ موت تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ تم اگر مضبوط قلعوں کے اندر ہو، جب بھی یہ موت تمہیں آ کر پکڑے گی، جس دن، جس گھڑی اور جس جگہ مرنا ہے، تمہیں وہ موت آ کر پکڑے گی اور اس کے شکنجے سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر تالوں پر تالے ڈال کر بیٹھ جاؤ، وہاں بھی موت تم کو آ پکڑے گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے انصار نے دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد اکرام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہاجرین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ مگر یہودیوں اور منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتوں کی پیداوار گھٹتی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ان بختوں نے پھلوں کی کمی اور پیداوار کی قلت کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا اور کہنے لگے کہ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کی آنے کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں اور یہودیوں کی اس نامعقول بات کی تردید اس نفیس جملے سے کر دی کہ قل کل من عند اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے، بھلائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، زحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نفع بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، زندگی بھی اللہ کے ارادے سے ملتی ہے، موت بھی اللہ کے ارادے سے واقع ہوتی ہے، عروج بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، زوال بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، فتح و کامرانی اور کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت، ناکامی، شکست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بتا دیجئے کہ قل کل من عند اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت اور بدحالی سب کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھنے کے پاس سے بھی نہیں پھٹکتے، لوگ بات کیا سمجھیں گے، بات کے سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، لوگ اس قسم کے جاہل لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار کی ہے ان منافقوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ